والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بستی دین پور لیہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے حضور سنی دوستو، بزم حسان اور انجمن غلامان حسان کے زیر اہتمام یہ خوبصورت تقریب اس وقت اپنے عروج پر ہے. میں بھی ایک طویل سفر کر کے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. کثیر تعداد میں آپ ہمیشہ کی طرح تشریف لائے ہیں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے ڈرا کے بٹھایا ہے کہ بولیے گا مت. کسی نے ڈرا کے آپ کو بٹھایا ہے کہ بولنا منع ہے، پرچہ ہو جائے گا، یا ویسے آپ کو ڈانٹ دے گا. یقیناً جتنے بھی اشتہار پہ نام درج ہیں اکثریت کے بیانات تو ہو چکے، ایسا ہی جی؟ تو وہ آپ نے خاموشی سے ہی سنے یا کچھ بولتے رہے؟ کچھ نہ کچھ بولتے رہے. میں بھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ مجھے بھی آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے. گزشتہ شب نہیں آ سکا تھا، ظاہر بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، شب و فراز نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ربیع الاول اور آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے اس مناسبت سے ہر مکتبہ فکر پروگرام منعقد کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور کی ولادت، پیارے آقا کی پیدائش، حضور کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اتنا عظیم رب کا انعام ہے جسے اللہ نے خود انعام فرمایا ہے قرآن مجید میں. اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. تھوڑی سی آواز دے دو، غصہ جانے دو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. مجھ سے قسم لے لو، پٹرول میں نے مہنگا نہیں کیا. تھوڑا سا آواز سے مسکرا دو. یہ بجلی کے بل زیادہ آئے، یہ بھی میری وجہ سے نہیں آئے، یہ آپ کی اپنی وجہ سے آئے. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت و منگوں کی مالا،
وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہراس وصول فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع اتنی چھوٹی جی آواز، سٹیج والے تھوڑی سی زیادہ شفقت دے دیں، اللہ انہیں ڈبل اجر دے گا۔ میں نے تو ابھی تو بات شروع کرنی ہے، لیکن کئی بندوں کا غصہ بتا رہا ہے کہ رہنے دیں، آگے تو بس جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، جمال مولا، حضور کا حسن، پیارے آقا کا جمال۔ ایک ہلکی سی کم آواز ذرا زیادہ۔ کچھ چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، تو کچھ جملے بھی سمجھو گے یا صرف میں شعر سنوں گا؟ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں دور سے بڑی، یہ جو سوشل میڈیا پہ جوان نہیں بیٹھے ہوتے انہیں میری بات اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، وہ ڈی پی بڑی سونی لگائی گئی۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نزدیک جائے تو کہتا ہے میں معافی دوں، غلطی ہو گئی، تھوڑا جا بولن دیو، تھوڑا جا مسکراؤ یار۔ میں بڑی حساس طبیعت ہے بندہ، منو جڑی گل آئی وہ بھی بول جانی ہے، تجھے غصے نہ کر۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ ڈی پی بڑی سونی ہوتی ہے، بندہ نزدیک جائے تو کہتا ہے یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگنا۔ یہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بے حیائیوں سے بچائے۔ میں کوئی محض لطیفہ نہیں سنانے لگا، یہ آپ سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر چیٹ ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، چلی جاتی ہیں، اور کچھ باہر سے آ جاتی ہیں۔ جان دے ہو نا، اگلے دنوں لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا، وہ نوجوان کی چیٹ ہوئی، اس کی دوستی ہوئی کہیں باہر، اس نے کہا کہ واہ جی واہ بڑا میرا تو کام بن گیا، بڑی پیاری پشیزہ ہے، ابھی آئے گی مجھے بھی لے کے چلی جائے گی۔ وہ ڈی پی بڑی پیاری تھی، آئے گی تو لے کے بڑی بڑی سونی سی ہے، لے کے چلی جائے گی۔ وہ جب آیا اچھا خاصا خاتون کنویں کے سامنے پہنچا نا، تو وہ نوجوان گھر سے ہی بھاگ گیا۔ بعض بندے سنا ہوگا آپ نے بھی، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، نیڑے جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں کہ یار اڑیا بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، کیوں نہ کوئی معاملہ کر لیں۔ میں تواڈے نال ہی گلاں کر رہا نا۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار بولیا بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، کوئی معاہدہ کر لو، کوئی معاملہ کر لو، تو پھر بندہ کناں نو ہاتھ لا کے واپس آ گیا۔ فرمانیاں لنا شمس وللآفاق شمسی، اور کائنات والے تسی سمجھدے ہو سورج بہتا چمکدا ہے، یہ چمکدا ہے جڑا میرا محمد چمکدا ہے۔ سبحان اللہ۔
کے شمسی، کیا کہنے آقا کے حسن کے، کیا کہنے آقا کے جمال کے. لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے، کیا کہنے میرے آقا کی رعنائیوں کے، کیا کہنے میرے آقا کے مکھڑے کے. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ مجھے سن رہے ہو؟ دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں نا، لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہیں مسجد میں. حضرت انس ادھر سے آتے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب. حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. بعد میں پوچھتے ہیں انس سے، انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ انس یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو؟ انس یہ خوشبو کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، میں پیارے آقا کی خدمت میں ہوتا تھا. حضور کو موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے پسینہ آتا. میری کوشش ہوتی کہ میں وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتا، اسی میں سے لگا کر آتا. کیا کہنے آقا کے جمال کے، کیا کہنے آقا. یہاں تک تو پڑھا کتاب میں. آگے اب قاضی کا اپنا تخیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کی بے رخی کے حوالے کا. چلا جا میں نہ جانا بھی نہیں، کسی کہہ بھی دو میں تھا بھی نہیں جانا. منو پچھلے سال دے عمران خان نے میسج کو بھول گیا نا. سبحان اللہ. تو جو ہے صاحبان، ہائے ہائے، یہاں تک تو کتاب میں پڑھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں اسی پسینے سے لگا کر آتا ہوں. اب قاضی کا اپنا تخیل ہے، قاضی گرہ لگانے لگا ہے. توجہ، کب حضرت انس خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے. اب حضرت انس دمشق میں ہیں. کتنا وقت گزر گیا درمیان میں، کتنا فاصلہ گزر گیا درمیان میں. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، جب ادھر بات آتی ہے تو پھر فتوے شروع کر دیتے ہو، جب ادھر بات آتی ہے تو پھر مناظرے شروع کر دیتے ہو. اتنے ظالم نہ بنو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین نہ ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ. نگاہیں ذرا تم جمع کر دو. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. مجھے اصل میں پتا نہیں کہ آپ پہلے بھی یوں ہی دھیمے دھیمے سے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے بھی ایسے تھے؟ یہ میری باری دھیمے ہوئے؟ یہ میری باری ایسا ہوئی جی؟ بولو مجھے بتاؤ تو صحیح نا یار. میں چاول کھایا پہلے زیادہ زور سے بول رہے تھے جی. اچھا چلو پھر مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی آہستہ سے بولوں. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. میں اس پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو دھیان سے سنے گا انشاءاللہ وہ کہے گا کہ آج ہی سنا ہے. جمال مولا، کمال تعالی. بخیل بڑھنا ایک علیحدہ بات ہے، انسان دی فطرت ہوئی. سخاوت بھی انسان دی فطرت شامل اور بخل بھی انسان دی. کسی بھی طرح چوکھی ہوندی، کسی بھی طرح گھٹ ہوندی. پنجابی میری سمجھ ہوندی، کسی بھی
سخاوت چوکھی ہوندی ہے کسی وچ گھٹ ہوندی ہے کسی وچ بخل چوکھا ہوندا ہے تے کوئی انہاں بھی بخیل ہوندا ہے کہ مسکراہٹ بھی نہیں دے سکدا توجہ جمال مولا بیٹا منو صرف کری سن لو نا میں تواڈے تے راضی ہوں ریکارڈنگ نہ کرو منو صرف سن لو جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا کوئی اور نبی نہیں آئے گا ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی خطیب دلیل دے ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی باعث دلیل دے کوئی مقرر دلیل دے کوئی خطیب دلیل دے کوئی لیکچرار دلیل دے کوئی پروفیسر دلیل دے کوئی عالم دلیل دے ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے کون دلیل دے میں نے جو تقریر کا اسلوب ہے نا تقریر کا جو اسلوب ہے میرا مختلف ہے یہ میں نے قرآن سے سیکھا اور یہ قرآن میں رب کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ اللہ دلیل کیا دیتی ہے اور اللہ بات کیا کرتے ہیں دلیل کیا ہے بات کیا ہے اس میں ذرا فرق دیکھیے اور اللہ جا کے ملاتے کہاں پر اللہ دلیل دینے چلے ہیں ختم نبوت پر اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں میں مانا کیتا ہے قرآن میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا اللہ ختم نبوت پر دلیل دے دی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابا نہیں کسی بالغ کا اگر اب میرا تخیل ہے میری جانب دیکھیے اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا ختم نبوت پر تو اولاد ہی نہ ہوتی اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے لم یلد ولم یولد اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے لم یلد ولم یولد میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے اچھا اللہ یہ خدشہ کیا تھا کہ اگر اولاد جوان ہو جاتی ہے حضرت قاسم جوان ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم جوان ہو جاتے ہیں فرمایا لوگ انہیں نبی کہیں گے کیوں پہلے نبی گزرے ان کے بیٹے بھی نبی پہلے نبی گزرے ان کے بیٹے بھی حضرت آدم نبی بیٹا شیش نبی حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا اسحاق نبی حضرت اسحاق خود نبی بیٹا یعقوب نبی حضرت یعقوب خود نبی بیٹا یوسف نبی حضرت سلیمان حضرت داؤد باپ بیٹا نبی تو جب ان ہزاروں نبی ایسے گزرے ان کے بیٹے بھی نبی ان کے پوتے بھی نبی تو محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا لوگ کہتے یہ تو نبیوں کا امام ہے اس کا بیٹا ہے یہ تو رب کا محبوب ہے اس کا بیٹا ہے تو یہ بھی نبی اس لیے جناب ابراہیم بیٹا تھا بالغ نہیں ہونے دیا جناب قاسم بیٹا تھا بالغ نہیں ہونے دیا میں نے کہا اللہ اگر ابراہیم اور قاسم بڑے ہو جاتے آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں نبی نہیں ہم نے تو مان لینا تھا سبحان اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو محبوب کے ہیں لیکن نبی نہیں ہم نے ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا کیونکہ اب صورتیں دو ہی ہیں بیٹا بڑا ہوتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا یہ دو ہی صورتیں تھی نا یا نبی ہوتا یا اچھا اسے یوں سمجھیے ایک عالم ادھر کھڑا ہو ایک عالم ادھر کھڑا ہو اس عالم کا بھی ساتھ بیٹا ہو اس عالم کے بھی ساتھ بیٹا ہو اس عالم کا بیٹا بھی عالم
اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی خطیب ہے. اس کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی پیر ہے، اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، پیر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ چپ رہ کے دکھاوے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا. نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے، ان کے بیٹے نبی بھی ہوتے. میرا محبوب آتا، محبوب کا بیٹا ساتھ ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا. حکم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ محبوب کا بیٹا بڑا ہو کے نبی ہوتا تو ختم نبوت میں حرف آتا، نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے محبوب کی فضیلت پہ حرف آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آتا یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آتا. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل السیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، رب لطف رب جلیل بنا کر بھیجا. تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا. ارے پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سیدی، نعرہ تکبیر. محرم آتا ہے ایک پیغام لے کر. حکم میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں میں نے باتیں شروع کری. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مشکل باتیں آ گئی ہیں. محرم آتا ہے ایک پیغام لے کر، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے ایک پیغام لے کر، رمضان آتا ہے ایک. میں اس پیغام کی طرف نہیں جاتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. ربیع الاول بھی ایک پیغام لاتا ہے، ربیع الاول بھی ایک پیغام لاتا ہے. دین پور کے خاموش سامعین اس جملے کو ذرا توجہ سے سننا. ربیع الاول کیوں پریشان ہو؟ اللہ آپ سے راضی رہے. آپ کا یہ عذرائے تفنن بات ہو جاتی ہے، ورنہ جو آپ کا آنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ یقیناً آپ حضور کی محبت میں تشریف لائے. میں تو بلکہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو سٹیج پہ آتا ہے نا بولنے کے لیے، اس کی تو مجبوری ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں، وعدہ کیا ہوا ہے، ٹائم طے ہے، ورنہ آپ کو کیا پتا کیا کیا سننے کو ملتا ہے. اشتہار چھپ چکے ہیں. قابل رشک تو آپ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ نہ کوئی مجبوری، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے. یہ میری نظر میں مہمان خصوصی آپ ہیں. میں کو آپ کی اللہ معافی دے، میں کوئی تحقیر یا کوئی توہین والا جملہ نہیں بولنا چاہتا. یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مسکرا دیجیے کہ تاکہ ماتھے پہ بل اچھا نہیں لگ جائے. اب بندہ خام خواہ میرے ذہن میں جائے گا کہ یا بیوی سے لڑ کے آئے، خام خواہ میں اسے لڑ کے آیا ہے، پتنی اب جا کے اس کا کیا حال کرے گا، یا وہ اس کا کیا حال کرے گا.
اس لیے اچھا نہیں لگتا ایک بندہ. اور دوسرا ویسے بھی آپ بھی کسی سے بات کر رہے ہو نا, کہیں محفل میں چوراہے میں بیٹھ کر, ڈیرے میں لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں 3-4 بندے, تو ایک بندہ بات کر رہا ہو تو دوسرا کو کر کے بیٹھے, انہیں کی سنائے گی؟ آپ پھر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو میں بھی جو بات کر رہا ہوں خصوصاً اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین ملت, اسٹیج پہ ظاہر قائد ہوتے ہیں اور قائد نے بتانا ہوتا ہے کہ قیادت کیا ہوتی ہے. ربیع الاول بھی ایک پیغام لاتا ہے. جتنے حضرات تشریف لائے ہو, مکتبہ فکر بریلوی سے ہو, دیوبندی سے ہو, سنی ہو, حنفی ہو, منفی ہو, پریشان ہو گئے جی, پریشان ہو گئے. نہیں میں پریشان نہیں کرنے آیا, میں سنانے آیا ہوں. جس مکتبہ فکر سے بھی تشریف لائے ہو, محرم میں ایک پیغام لاتا ہے, رمضان اس کے دامن میں ایک پیغام ہے, ذی الحجہ ایک پیغام کی نوید ہے, ایک روشنی ہے, ربیع الاول بھی ایک پیغام لاتا ہے. سبحان اللہ, میرا چند آ گیا. سبحان اللہ. بلبل مدینہ, ملکہ ترنم. سبحان 200 توجہ دے گے بھائی تھوڑی سی. ربیع الاول کے دامن میں بھی ایک پیغام ہے, بس وہ سنانے لگا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت پہلے اثر بعد میں. چلو ٹھیک ہے, بس میں انشاءاللہ 10 منٹ میں اٹھنے والا ہوں, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت مغرب تک میں فراہم ہے انشاءاللہ, مغرب تک. قاضی تیری سنیں گے بات, قاضی تیری سنیں گے بات. اچھا تھوڑا وقت ہے, اب یہ پہلے ظفر بھائی ہیں یا پہلے ایسا ہے, آپ جانے یہ جانے فیصلہ کرتے رہیے گا. میں جلدی انشاءاللہ بات سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ہر مہینے کا ایک پیغام ہے, محرم کا پیغام ہے, رمضان کا پیغام ہے, ذی الحجہ کے اندر بھی ایک پیغام ہے, ربیع الاول کے اندر پتہ کیا پیغام ہے؟ سبحان اللہ. اسے توجہ سے سنیے گا. اور یہ جو سفید ریش بیٹھے ہیں نا, یہ محبت کے ساتھ ان کے دل پہ بات جائے گی, اور یہ تھوڑا سا اس پہ بولیے گا, جوان اس کے بعد سمجھیں گے. ربیع الاول یہ بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. بولیے 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 کہ تم بیٹا ریکارڈنگ اچھی ہوگی, بولنے سے بھی اچھی ہو جاتی ہے. بولو کہ تم نہیں میرے ساتھ سارے بولو, تو میں نہیں تھے پھر اثر بھی گئی جاتے, ظفر صاحب بھی گئے کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو لاوارث ہونا, لو میں تیرا لحاظ کر لیا, لفظ بولنا تیرا نہیں بولنا. جو لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا, کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا. وہ وارث پوچھتا ہے کدھر تھا. سنی بولے کون پوچھتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ لاوارث نے 2 بجے کیا, وہ 2 دن نہ آئے, اسے کوئی نہیں پوچھتا کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا. اور جس کا وارث ہو وہ جوانوں, آپ سمجھتے ہیں ابے نے دوائیاں بھی کھا لی ہیں, لحاف اوپر اوڑھ لیا ہے, رضائی لے لی ہے, سو گیا ہے. نہیں سوتا, نہیں سوتا. اس کی نگاہیں رہتی ہیں تو سب براتی نگاہیں دروازے کی جانب. ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. بولیے بولیے بولیے, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا,
کیوں؟ وہ وارث ہے. یہ باپ کب سے وارث ہے؟ چند سالوں سے. کب تک وارث ہے؟ چند سالوں تک. حضور قیامت تک وارث ہے. حضور وارث ہے. حضور وارث ہے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر سو کدھر نال سو. یہ نہیں کہ آج آنے کے ابھی ہے آج ہے جھنڈا چوک تے فلانے چوک چل. آج میرے مرشد نو خواب آئی ہے کہ اے رنگ نہیں ہے رنگ جھنڈے دا ہونا چاہیے. آج میرے مرشد نو الہام ہوئے اے رنگ نہیں اے رنگ ہونا چاہیے اے چوک تے فلانے چوک چل. نہیں, حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے. اس لیے کہ حضور وارث ہیں. حضور امت کا باپ ہے, اسی لیے تو عائشہ ماں ہے. اور سنیے باپ پھر کہتا کیا ہے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے حضرت میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا کدی اودے نال جا کے بہنا ہے, اودے نال جا کے بہنا ہے, اودے کول جانا ہے, میرے کول کیوں ہونا, میرے نال بھی گلاں کرنا, یہ کچھ نہیں میں تیرے واسطے کردا. ہائے 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 سبحان اللہ. کیا ظفر بھائی کی ہن میں اپنے منہ کی آکھاں. پیو پنجابی میری سمجھ آئی. پیو کہندا ہے بھائی پتر مینوں تے جڑی یہ پینشن ہے نا یہی کافی ہے. میں جڑی یہ دن رات محنت کر رہا تیرے واسطے تے کر رہا. میری تے جمع پونجی منوں کافی ہے. میری تے جڑی چھوڑی جی کھیتی باڑی ہے میری عمر واسطے منوں تے یہی بڑی ہے, یہی بڑی ہے. میں جڑی یہ کچھ کر رہا تیرے واسطے کر رہا تے میری گل تے منیا کر. میں نے جب یہ جملہ سوچا تھا, جب یہ جملہ میرے تخیل میں آیا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. باخدا میں حقیقت ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں لیکن آج آپ کو سنا رہا ہوں. میرے تو اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب یہ جملہ رب نے مجھے عطا کیا تھا. باپ بیٹے کی مثال دی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا میری تو اے جمع پونجی یہی کافی ہے, میری تو اے پینشن ہی کافی ہے. میں جو کچھ کر رہا تیرے واسطے کر رہا تے میرے کول تے بیٹھا کرنا, میری گل تے سنیا کرنا. حضور فرماندے نے امتیو میں تے معصوم ہاں, میں ساری رات مصلی تے کیوں کھلوتا ہوں. سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ قاضی کیا بات ہے. میں تے معصوم ہاں, میں تے او دا محبوب ہاں, میں تے نبیاں دا امام ہاں, میں تے سیاہ لامک ہاں. میرے پیار کیوں سج گئے نے, میں کیوں دعائیاں دے رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی. تو تنوں اتنی بھی فکر نہیں کہ کوئی میری ختم نبوت دے ڈاکہ پہ آیا. وہ دوستو توجہ ہے. اچھا پتر کہہ سکتا ہے, پتر کہہ دیندہ ہے ابا صرف تیری گل مننا, تیرے علاوہ کسی دی نہ مننا. وہ ہوشش بیٹھے ہو دین برا لے ہو. کہہ دیندہ ہے پتر تیری صرف گل مننا, تیرے علاوہ کسی دی نہ مننا. وہ کہندہ منیا کر پر ادھی جی دے بارے میں دس. سبحان اللہ. جی بارے اے میں دو پچ بہ کے چٹے نہیں کیتے پترا, میں تنوں دساں گا تیرے حق وچ اچھا کون ہے. میں بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے, رہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا, تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں, تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے, تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا, تو اس سے مشورہ لے سکتا ہے, تو اسے چچا کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ کی بات مانوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں, جس کے میں آخری جملہ بول رہا ہوں اٹھ رہا ہوں ممبر سے, جس کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں.
ایک بندہ بھی رات تھلے رہا تے میں دعا دلوں نہیں دے سکتا اس بندے نو مسافر اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں مان کس کی؟ فرمایا اس کے بارے میں بتاؤں. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. نعرہ تکبیر, ترجمان مسئلہ کے حق, میری ایمان ابو بکر کی بھی مان, میری ایمان عمر کی بھی مان, میری ایمان عثمان کی بھی مان, میری ایمان علی کی بھی مان. اسی لیے تو فرما دیا مان علی واصحابی, جنت میں وہی جائے گا حوض کوثر پہ, اسی کا میں انتظار کروں گا جو میرے اور میرے صحابہ والا ہے. زندہ باد سیدنا فاروق اعظم, زندہ باد سیدنا عثمان ذو النورین, زندہ باد سیدنا علی المرتضی, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ دوستو توجہ ہے, سبحان اللہ, حضور وارث ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں ان کی کر سکتا کئی چہرے میں ویکھدا نا تے منو اے تے پتہ بھی ہیں میرے اپنے, لیکن میرا دل کردا یار ایک کدی ٹوٹ جان. اللہ اللہ کیا حقیقت کی درد دل دس دے. اللہ, کسی دے مرن تو بعد ہی پھر دی قدر کر دے. ہائے 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 کیا بات. مان علیہ واسطہ حضور فرماندے نے میری بھی مان تے عمر دی بھی مان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میری بھی مان او تہاڈی عمر دراز ہوے, بولو ذرا میری بھی مان, میری بھی مان. آخری جملہ عرض کروں, وقت زیادہ میں نے لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں. جب یہ بات کی جائے نا, جب اس پوائنٹ پر بولا جائے پھر کئی پتہ کی کہنے دیکھیا دیکھیا آل بیت دا نام نہیں لینا, آل بیت دیاں محبتاں دسیاں ہی عمر نے. سنی تکلیف کرے مہمان چپ کر کے بولے, مہمان نو کچھ نہ آکھیا کرو, دی عزت کیتا کرو, اکرام کیتا کرو, سنی بولے کرو. آل بیت دا احترام دسے ہی عمر نے. ہائے ہائے ہائے, یہ چلو ادھر نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو, سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین. اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہلے سلام کرتے, کبھی میں بھی تو کروں, کبھی میں بھی تو سلام میں پہل کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے. جو آخری جملہ ہے میرا, آخری جملہ, ستون کے پیچھے چھپ گئے. اس لیے کہ یکدم جب عمر سامنے آئیں گے نا, میں ایک دم باہر نکلوں گا, آج سلام پہل میں کروں. ابھی حضرت عمر قریب آئے, ابھی حضرت حسین ستون کی اوٹ سے نکلے نہیں, عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر آئے, وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ آئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں؟ دین پور والوں, سونے کے پانی سے لکھا جائے نا جملہ تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. سونے کے پانی سے لکھو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں, تیری خوشبو بھی نبی والی. تیری خوشبو نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے. جی
آپ اس عمر کو پھونکتے ہو جس عمر نے حسین کا ادب ہمیں سکھایا. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی حصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ بتا رہا ہے, حسین بھائی حسن کا پیارا ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق کو. وفادہ پڑھ کے حصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین لڑدا شمر دے میں منیا, حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من. حسین دسدا عمر دے نالے, حسین لڑدا کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین, شہید حسین غازی حسین, شہید حسین غازی حسین, کربلا کا شاہ حسین, تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین, صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا. اصلی بولے, اصلی بولے, سنی بولے, سنی بولے, سنی بھی وہ بولیا کرے جڑا اتنے بھی سنی ہے وچوں بھی سنی. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, سبحان اللہ. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا. غلط بتایا بتانے والا, غلط لکھا لکھنے والا, غلط سنایا سنانے والا. مجھے کوئی بندہ آ کے کہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت قرآن سے بتا, میں نہیں بتا سکتا, ہے ہی نہیں نبی. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے سیرت حدیث تو سنا, میں نہیں سنا سکتا. سبحان اللہ. سلطان ٹیپو دا تذکرہ قرآن چو دس, میں نہیں دس سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی دیاں گلاں قرآن چو دس, میں نہیں دس سکتا. کیوں؟ اوہی دے وچ نہیں تے کوئی پوچھے بھی قائد اعظم نو مندا ہے, مندا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ اقبال نو مندا ہے, مندا تے سیرت سنا, میں کہنا تاریخ چک کے لیا. سبحان اللہ. قائد اعظم نو تاریخ چو پڑھنا, علامہ اقبال نو تاریخ چو پڑھنا, سلطان ٹیپو نو تاریخ چو پڑھنا ہے, صحابہ اور آل بیت نو تاریخ چو نہیں پڑھنا. قرآن شاہ والا واہ واہ, کیسے کیا بات, کیا بات. سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. جیڑی گل قرآن چے میں او تاریخ چو کیوں لگا, جیڑی گل حضور دی زبان تے میں او تاریخ, تاریخ تاریخ ہے. دونوں جان دو یار, میں ٹوٹ جاتا ہوں. تکبیر. صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی, صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی. آخر تک آواز آوے, ترجمان مسئلہ کے حق, ترجمان مسئلہ کے حق. تاریخ تاریخ ہے اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ذہنوں نے لکھی ہے. تو میری گلہ پتنی سمجھ آ رہی ہے جنیا, لارے بھی تو کتاب ہے. جد انہیں منو دشے رحماؤ بینہم, سبحان اللہ. قرآن نے رحماؤ بینہم دسیا کیوں, عمر دے نال رحماء ہے. مانا کی یہ رحماؤ بینہم, ابو بکر اپنے آپ نال رحماء,
وہ میں کنوں جا کے دسا کتھے جا کے گل کون رحمان ہے کیا واپس کی گل ہو رہی ہے کیا بات ہے صحابہ 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 جڑی گل قرآن نے دسی ہے میں تاریخ تو نہیں لب سکتا نہیں ڈھونڈ سکتا میں تاریخ اور تاریخ منو چاہیے بھی نہیں جڑی صحابہ نو کہو کہ یا اہل بیت نو جویں آل رسول ہائے 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 دیکھو نا لفظاں تے میں جتنی جلدی جان چھڑانا چاہنا نسبت دی گل ہے نا کدی گل ہے نسبت دی گل ہے دیکھو اصحاب رسول لفظ دستا ہے ازواج رسول آل رسول یہ لفظ بھی تنوں آج تک سمجھ نہیں آیا یہ ساریاں نسبتاں حضور نال بول 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 حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا یہ حق نو کر کے قبول لکھ لے وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے اس لیے اس کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے آیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا